مشکل وقت میں دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں سے انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمتیں برسنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سوچ کر صبر کر لیا کرو کہ یہ تمہارے پاس آزمائش کا ٹائم ہے، اس کے بعد تمہیں سب کچھ ملے گا جو تم نے اپنے رب سے مانگا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، صبح کا وقت ہے اور میں یہاں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ اپنے ڈیلی روٹین کے حساب سے سب سے پہلے میں نے فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد میں نے کلام پاک کی تلاوت کی، اپنی کچھ دعائیں پڑھی، پھر میں آ گئی کچن میں آنے کے بعد میں نے ناشتہ بنانا شروع کیا۔ ناشتہ بناتے بناتے مجھے چڑیوں کی اتنی پیاری چہچہاٹ کی آوازیں آ رہی تھیں کہ بس اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ صبح کا وقت اتنا سکون کا ہوتا ہے، سویرے اٹھنے کے اتنے سارے فائدے ہیں کہ سارے کام بھی جلدی جلدی سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے بارے میں، اپنے 5 فرض نماز کے بارے میں۔ ایسے تو ہم عورتوں پر پورے گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن صبح سے شام ہو جاتی ہے اور گھر کے کام فارغ نہیں ہوتے۔ گھر کے کام ہم اس ذمہ داری سے نبھاتے ہیں جیسے کوئی ہمیں ایوارڈ ملنے والا ہو۔ اپنے روزمرہ کے کام کرتے کرتے ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز ادا نہیں کی ہے، اپنی 5 وقت کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے اور شام سے صبح ہو جاتی ہے، کیا یہ ہماری زندگی ہے؟ صبح فجر حاصل ہونا اور شام کو عشاء نصیب ہونا، یہ ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ نماز کے لیے کام چھوڑ دو، کام کے لیے نماز کبھی مت چھوڑو، کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہے، ہمارے سارے کام پورے کرنے والا اللہ ہے۔ جو تمہاری قسمت میں لکھا ہوگا وہ تمہیں ضرور مل کر رہے گا۔ دنیا کے سارے سکون ایک طرف اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد والا جو سکون ملتا ہے نا، وہ سکون ایک طرف۔ فجر کا وقت ہوتا ہی اتنا سکون بھرا ہے کہ ہر شے اللہ کا ہی ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ پرندے ہوں، ہوائیں ہوں، گھٹائیں ہوں یا آسمان ہوں، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہی تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہے۔ آج جب میں صبح اٹھی تو مجھے اتنا زیادہ سکون ملا کہ میں لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ میں اپنی ان بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں جو فجر چھوڑ کے 8 یا 9 10 بجے اٹھتی ہیں، وہ بہت زیادہ غلط کرتی ہیں۔ اپنی نمازوں کو محبت کے ساتھ ادا کیا کرو، کیونکہ جب آپ محبت کے ساتھ نمازیں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اگلی نماز کے لیے آپ کو خود کھڑا کر دے گا۔ قبر کے اندر ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جو کہتے تھے ہم کل سے نماز پڑھیں گے، ہم کل نماز شروع کریں گے، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، آج ہم ہیں کل نہیں ہیں، وہ جو وقت آج جا رہا ہے وہ کل کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ جو عبادت ہماری قبر کو روشن کرے گی وہ ہماری آج کی پڑھی گئی نمازیں ہیں۔ جب ہم کل قبر میں ہوں گے تو ہماری آج کی پڑھی گئی نمازیں ہماری قبر کو روشنی دیں گی۔ اپنی نمازوں کو اتنی محبت سے ادا کیا کرو کہ تمہیں سجدے کرے بنا سکون ہی نہ ملے۔ جو سکون نماز میں ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز میں دیا ہے، وہ کسی اور شے میں نہیں ہے۔ چاہے آپ کہیں گھومنے جا رہے ہوں، اچھا کھانا بنا کر کھا رہے ہوں، کسی چیز میں وہ سکون نہیں ملے گا جو اپنی نماز میں ملے گا، اپنے سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے میں ملے گا۔ فجر کے وقت سے پہلے اگر آپ کی آنکھ کھل گئی تو سمجھ لینا کہ آپ کا اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔ فجر کی نماز ضرور ادا کیا کرو، کیونکہ یہ خاموش نماز ہے، اس میں بہے گئے آنسو صرف اور صرف اللہ کو دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں ہم اللہ سے سجدوں میں بہت اچھے سے باتیں کر سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز کو اپنا مقدر سمجھو اور عصر کی نماز کو اپنی تقدیر سمجھو اور مغرب کی نماز کو اپنی امید بنا لو اور عشاء کی نماز کو اپنا مستقبل۔ پھر دیکھو تمہاری زندگی اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت بنا دیتا ہے، کتنی خوبصورت زندگی لگے گی۔ اپنی نمازوں کو قائم کر کے دیکھو کتنی خوبصورت زندگی لگے گی۔ دیکھیے یہاں حلوے کی ریسیپی تیار کرتے کرتے میں نے کتنی ساری باتیں آپ سے نماز کے بارے میں شیئر کی ہیں، اور میں اب شیئر کروں گی آپ کے ساتھ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو نماز کے بارے میں ہی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان نمازوں کو اچھی طرح وضو کر کے خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے، وقت پر ادا کرتا ہے اور رکوع اور سجدے اطمینان کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کی مغفرت ضرور فرمائیں گے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے، خشوع کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا ہے تو اس کی مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، مغفرت فرمائیں یا پھر اسے عذاب دیں۔ تو دیکھیے آج میں نے کتنی ساری باتیں شیئر کی ہیں آپ سے نماز کے بارے میں، اور پیاری سی حدیث بھی شیئر کی ہے۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔